अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। कुछ काफ़ी मसरूफियत रही, साथ साथ बातें तो आप जो सुनना चाहते हैं या मैं कहना चाहता हूँ या इश्यूज़ बड़े डिस्कस करने वाले होते हैं, उस पर बात की जा सकती है। इरफान हाशमी के साथ चूँकि इरफान हाशमी वाज नॉट अवेलेबल, तो उसके शो पे भी जब तफसीली बात हुई, फिर पॉलिटिकल डायरीज़ पे भी कोशिश की कि जो चीज़ें कुछ रह जाती हैं वो ज़रा क्लियर हो जाएं। जो का बहुत ज़्यादा इशू होते हैं उस टाइम पे हो नहीं सकता। सबसे अहम इशू आपके सामने है, 26 तारीख कल है और जत्था बनाकर मरियम नवाज जाना चाहती है। अब पीपल्स पार्टी ने भी इसलिए साथ जाने का कह दिया कि नैब के साथ सबकी ग्रीवियंस एक ही है, डैडी बचाओ मुहिम, दौलत बचाओ मुहिम, और उस पे अमल दरामद के लिए ये सब कोशिश कर रहे हैं। ब्रॉडशीट के केस के फैसले के बाद, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, आपको पता है आसफ अली जरदारी आज आल्सो अंडर रेडार, वरना उसके अलावा जो मनी जो फेक बैंक अकाउंट केस है उसमें भी उनके खिलाफ मामला चल रहे हैं। और अगर JIT उसमें भी ना बनती तो बड़ा मुश्किल था नैब के शिकंजे में इनका आना। और वो चूँकि तहकीक हो के चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं और इसीलिए वो सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड के ऊपर हैं। और मरियम नवाज कल हाई कोर्ट में पेश हुई, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी सेम डे लगी। और ज़मानत तो देखिए हक है, ये बंदा ये कहे कि हक नहीं है, ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हक है और ज़मानत दी जा सकती है। तो इसलिए ये नहीं सिर्फ इस बात को बुनियाद बनाकर सोशल मीडिया पे कैंपेन ऐसी नहीं होनी चाहिए, मेरी गुजारिश यही है। बाकी 100 मसाइल हैं अपनी जगह, लेकिन हक़ाइक़ ये है कि ज़मानत हो सकती है, ज़मानत कन्फर्म नहीं हुई है अभी, तो ज़मानत खाली है, ज़मानत ली जा सकती है और वो गिरफ्तारी उनकी बनती थी। आज फिर नैब ने कल दरख्वास्त एक दायर की और जो पेशी के लिए वो मजमे के साथ आना चाहती हैं। दरख्वास्त जनाब जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर और असद गुलराल साहब ने ये दरख्वास्त निपटा दी, गैर ज़रूरी करार दी। लेकिन अदालत के रिमार्क्स ये थे कि कानून की पासदारी करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। जब कानून हाथ में लेगा, कानून खुद ब खुद हरकत में आएगा। यानी बुनियादी तौर पर यही है कि पर्चा बनता है, अगर ये आप पत्थर वगैरह उठाते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो कानून फिर हाथ में आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है ऑर्डर हो सकते थे ऐसे कि आप फैसिलिटेट करें। ज़मानत दी हुई थी ना अदालत ने, तो अदालत कह सकती थी कि आप इस तरह का काम कोई नहीं, आप नैब के पेशी के लिए जा रहे हैं, आप जाकर नैब में पेश हों। और इजाज़त ज़मानत अदालत ने दी है ना, तो अदालत के पास ये मेरा ख्याल है इख्तियार होना चाहिए या करना चाहिए। बहरहाल अदालत अब लवाज़ है किस तरह सियासी मामलात में मुदाखलत कर सकती है। और नैब के वकील ने अदालत के सामने बताया कि मेरा असल चेहरा आप देखेंगी TV चैनल्स पर, ये कहती हैं साहब नहीं इंतकाम का वक्त है। अदालत के इसके ऊपर रिमार्क्स थे कि उनकी तरफ से आप, मेरी तरफ से आप रेंजर हटाकर फ़ौज को बिठा दें, स्टेट जाने और उसका काम जाने। ये अदालत के रिमार्क्स थे। वकील के नैब ने बड़ी कोशिश की बताने की कि 26 मार्च को 2 केसेस में तलब कर रखा है और PDM के कारकुनान के साथ ऐलान किया। ये मौक़िफ़ है नैब का। और नैब ने, वकील ने यह भी अदालत में बताया कि ये उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है अदालत के इस्तिस्वार करने के पास कि आपके पास मुकम्मल अथॉरिटी है। आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 5 के तहत हुक्म दिया जा सकता है। ये नायब के वकील ने अदालत के साहब का, एक नायब, एक सियासी जमात की नायब सदर धमकी अमेज़ पैगाम दे रही हैं। इस पर अदालत के रिमार्क से आप चाहते हैं कि क्या सियासी जमात को कहें कि वो कुछ ना करे, अथॉरिटी आपके पास है। फिर इस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर अदालत को बताया कि नहीं जी, ये अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। और ये भी अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा गया कि वो अकेली नैब में पेश नहीं होंगी। और
یہ بھی موقع پہ نیب کی طرف سے یہ سامنے آیا کہ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نیب میں انکوائری پیش ہونے کی بجائے نیب تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے. نیب قانون کے مطابق تحقیقات کر رہا ہے، اور نیب نے چودھری شوگر مل میں نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے. ہائی کورٹ مریم نواز کو اکیلے نیب میں پیش کرنے کا حکم دے. جس کو سمن کیا جاتا ہے پیش اسی نے ہونا ہوتا ہے. یہ قانون ہے اور یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے کہ اب چونکہ ٹائم کم ہے ان کے پاس، لیکن یہ میٹر کو نیب کو سپریم کورٹ میں لے کے جانا چاہیے تاکہ یہ سیاسی جو دخل اندازی ہے نا ایسے کاموں کے اندر وہ بند ہو. قانون اپنا حرکت میں آئے، قانون اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے. احتجاج جا کے جب مرے گی نا، جب آپ کی پیشی ہے، اور یہ کوئی سیاسی پیشی نہیں ہے، کرپشن کے چارجز ہیں، اور چارجز اتنے سنگین ہیں کہ آپ نے ضمانت قبل از گرفتاری کارا لی. تو یہاں دیکھنا یہی تھا کہ کیا اس معاملے کو کس طرح لے کر چلنا ہے. نیب نے گورنمنٹ کو لکھا بھی ہے، انہوں نے رینجرز بھی یہ ڈپیوٹ کر دی ہے، لیکن پچھلی پیشی کے اوپر آپ نے اور ہم سب نے دیکھا تھا کہ کس طرح نیب کو انویڈ کرنے کی کوشش کی، دہشت گردی کرنے، پتھر لے کر گئے، گاڑیوں میں لے کے آئے، چہرے سامنے آئے، لیکن نیب نے وہاں تھوڑی سی نرمی اختیار کی. قانون دیکھیں نا، ریٹ آف دی گورنمنٹ ہیز ٹو بی اسٹیبلش، وہ اسٹیبلش کرنی چاہیے. وہ غالباً اسٹیبلش نہیں ہو پائی میری ذاتی رائے کے مطابق، یا ہم سب نے آپ نے دیکھ لیا ہے. اگلا جو ایشو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے لوکل گورنمنٹ کے کانٹیکس میں. سپریم کورٹ نے لوکل گورنمنٹ کے کانٹیکس میں جو فیصلہ آج دیا ہے، بلدیاتی ادارے بحال کر دیے ہیں. اس کا مطلب ہے جتنا میئر اور جتنے سلیکٹ ہوئے تھے سارے لوگ، چاہے اس سے پہلے ذرا اگر ہم موٹر وے زیادتی کیس کا معاملہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اپیل دائر کر دی گئی ہے عابد ملی اور شفقت بگا نے. ہائی کورٹ میں اپیل بنتی ہے کیونکہ ڈیتھ کنفرمیشن ہائی کورٹ نے کرنی ہے، اور ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس میں مختلف سزائیں سنائی گئی تھی مختلف جرائم کے اندر، اور جرم ثابت ہونے پر ٹرائل کورٹ نے ملزمان کو پھانسی اور عمر قید کی سزا سنائی. اور ان مجرمان نے سرکار اور مدعی مقدمہ سردار شہزاد کو فریق بنایا گیا ہے. 9 ستمبر کو واقعہ یہ پیش آیا تھا، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 9 ستمبر 2020 کو 20 مارچ 2021 کو سزا سنائی. اور اپیل میں موقف یہ کیا کہ دونوں ملزمان عابد ملی اور شفقت بگا ایف آئی آر میں نامزد نہیں. رات کا وقوع ہے، روشنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. استغاثہ اور مغویہ نے اس بات کو تسلیم بھی کیا. ایف آئی آر میں مدعی اور مغویہ نے جو حلیے بتائے ہیں وہ مجرمان سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں. دونوں مجرمان کی شناخت پر لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے مطابق نہیں تھی. یہ ایک ٹیکنیکل سوال اٹھائے ہیں انہوں نے سامنے، اور 22 روز تاخیر سے کروائی گئی. یہ بنیاد تو نہیں بن سکتے ہیں. بہرحال ٹرائل کورٹ نے ملزم شفقت بگا کے اقبال جرم کے دفعہ 166 کے بیان کو مسترد کر دیا. موقع کے گواہ راگیر خالد مسعود نے ٹرائل کورٹ میں بیان نہیں دیا، نہ ہی انہیں شناخت پریڈ میں حصہ لیا. فورینسک سائنس ایجنسی کے دفتر میں ملزم بگا کے سویپ ایس او پی کے مطابق نہیں لیے گئے، اور یہی کہا ہے کہ ان کی اپیل منظور کر لی جائے اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو سزا دینے کا فیصلہ وہ کالعدم قرار دے. دیکھیے، اپیل کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، وہ ایوری بڈی کین فائل کر سکتا ہے، اور یہ گراؤنڈ ساری ہم جانتے ہیں، نارمل لیتے ہیں، لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ، مشکل لگتا ہے کہ ہو سکے. اب اگلی بات آپ کے سامنے کرنی ہے، سپریم کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کی سماعت کے کانٹیکس میں بات کرنی ہے. شارٹ میں بات میں کر لیتا ہوں، دوسرے وی لاگ میں ذرا تفصیلی میں بات کرنے والی ہے. سیکشن 3 معطل کر دیا ہے. پہلے جب بیان ہوا، جب بات سامنے آئی کہ پنجاب حکومت چاہتی ہے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے، اور وہ تیار ہے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا، لیکن معاملہ جو ہے مشترکہ مفادات کونسل میں ہے. باقی صوبوں میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، وہ باقی صوبوں کا مردم شماری پر اعتراض ہے. اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 24 مارچ کو ہونا تھا، چونکہ وزیر اعظم کو کورونا ہو گیا، اس وجہ سے وہ 7 اپریل کو ہوگا. اور اٹارنی جنرل کا بیان جو ہے وہ کہتے ہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں، صوبے مئی میں بلدیاتی انتخابات کروا دیں. اس طرح وفاق نہیں، صوبوں کا معاملہ بھی ہے. اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا پنجاب کی لوکل حکومت کو کیوں ختم کیا گیا. چیف جسٹس صاحب کے بڑے واضح ریمارکس تھے اس کانٹیکس میں. اور
اور پنجاب کے جو ہے نا بلدیاتی حکومت کی ٹرم بھی ابھی ختم ہو گئی ہے. جسٹس جاز الحسن صاحب نے یہ ریمارکس دیے. اس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ نئی میعاد دسمبر 2021 تک تھی. 2018 انتخابات کے بعد پنجاب اور وفاقی حکومت میں نئی جماعت کی حکومت آ گئی. نئی حکومت نے بلدیاتی حکومتیں تحلیل کر کے الیکشن 1 سال میں کرانے کا کہا، لیکن 1 سال مدت ختم ہونے کے بعد نئی ترمیم کی اور نیا آرڈیننس جاری کر دیا. باقی صوبوں میں بلدیاتی حکومتوں نے مدت کو پورا کر لیا ہے. جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے کہا یہ بینچ مشکل تھا. چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، جسٹس جاز الحسن، جسٹس سعید مظاہر علی اکبر نقوی. عدالت کے سامنے پنجاب کا 2019 کا بلدیاتی قانون چیلنج کیا گیا ہے اور درخواست گزار کیا چاہتا ہے قانون کے سیکشن 3 کو کالعدم قرار دے دیا جائے. عدالت نے اب سیکشن 3 کو کالعدم قرار دے دیا اور وہ جو مرضی ہم کہتے رہے کرونا کی وجہ سے نہیں ہو رہے. پہلے کہا گیا 6 مہینے کا انتخاب کا اعلان کیا، پھر 21 ماہ کی توسیع کی گئی. اب مشترکہ مفادات کونسل سے کیا گلگت بلتستان میں الیکشن نہیں ہوئے؟ کیا اس کی مثال ملتی ہے کہ قانون کو ختم کر دیا جائے اور کہا جائے کہ نیا قانون لایا جائے گا؟ دانیال عزیز اور باقی لوگوں نے یہ درخواست دائر کی تھی. بہرحال سیکشن 3 کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور بلدیاتی اداروں کو بحال کر دیا. غالباً اب یہ بلدیاتی ادارے دسمبر 2021 تک اپنا کام کریں گے. اب الیکشن کب آتے ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.